بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں زمزم کی فضائل اور برکات۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم میں کتنے فضائل اور برکات رکھی اور کتنی بیماری کو شفا ہے۔ یہ ایک لطیف اور خوش ذائقہ اور بے حد برکت اور فضیلت اور عظمت والا پانی ہے جسے پوری دنیا کے پانیوں پر برتری حاصل ہے، اور یہ حجر اسود سے مشرقی جانب 21 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ زمزم کا کنواں کعبہ شریف سے مشرقی جانب تقریباً 57 فٹ کے فاصلے پر واقع ہے۔ زمزم کا چشمہ جبرائیل امین کے پاؤں کی ٹھوکر یعنی ہاتھ کے اشارے یا پیر مارنے سے جاری ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حاجرہ اسے چاروں طرف سے مٹی کی باڑ بنا کر بند نہ کرتی تو آج یہ کنویں کی بجائے دریا کی شکل میں ہوتا اور دنیا کو سیراب کرتا۔ اور زمزم کے پانی میں میٹھے اور کھارے پانی کا زمزم کا کنواں ابتدا میں صرف چند انچ گہرا تھا اور بعد میں یہ گہرا اور چوڑا بن گیا۔ آب زمزم کے فضائل اور مناقب کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، اس چشمے کے جاری ہونے کا سبب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ ماجدہ بنی، اس کو نکالنے اور جاری ہونے کا ذریعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بنے۔ روئے زمین کے مقدس ترین مقام پر اس کا ظہور ہوا، یعنی بیت اللہ کے سامنے مسجد حرام کے اندر۔ اس چشمے کے 300 معزز سمتوں سے جاری ہے، دوسری تمام کونوں سے اشرف ہے۔ رکن حجر اسود، صفا مروہ، یہ ایسا برکت والا پانی ہے جسے انبیاء، صوفیاء، متقین، نیک لوگ پیتے رہے۔ اسی مقدس پانی سے جبرائیل امین نے امام الانبیاء، اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا تھا۔ اس پانی کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈول میں کولی کر دوبارہ کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اسی طرح اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دنیا میں ایسا عظمت والا پانی ہے جس کی شان میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے مبارک کلمات صادر ہوتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ طلب کیا۔ زمزم کے کنویں سے شمال کی جانب کعبۃ اللہ کے مشرق میں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زوجہ محترمہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو سواری سے اترتے چڑھتے وقت اس پتھر پر پاؤں رکھتے تھے۔ یہ پتھر حجر اسود کی طرح جنت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی عمارہ نے آپ کی عزت و تقسیم اور بے حد تعظیم کی۔ اسی وقت کے دستور کے مطابق درخواست کی کہ چچا جان آپ براق سے اتر کر آرام کریں، میں آپ کی گرد آلودہ سر کے بال دھونے کی سعادت حاصل کروں گی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا مجھے نیچے اترنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ نیک سیرت بہو ایک پتھر لائی، اسے آپ کے دائیں پاؤں کے نیچے رکھا۔ آپ نے پتھر پر پاؤں رکھ کر دائیں جانب جھکا دیا اور بہو نے اسے دھو دیا۔ پھر پتھر بائیں پاؤں کے نیچے رکھ کر سر کی دوسری جانب بھی دھوئی، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پر پاؤں مبارک رکھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر پاؤں مبارک رکھتے تھے، پاؤں ٹخنوں تک ڈوب گئے، پھر گہرے نشانات منکشف ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو نیک بیوی نے سارے واقعات سے آپ کو مطلع کیا۔ یہ بات خاص طور پر تعجب سے بتائی کہ جس پتھر پر انہوں نے پاؤں رکھے تھے اس میں سے بھی گہرے نشانات موجود ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اسے ایک معجزہ قرار دیا۔ اسی پتھر کو گھر میں عظمت و تک جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور تعمیر کے دوران ہی اس پاڑ بنانے کے لیے چنائی کے لیے کوئی پتھر لانے کو کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہی پتھر لا کر پیش کر دیا۔ مقام ابراہیم وسیع تر معنیوں میں پورے حرم شریف پر بھی بولا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کو ام النشیل نامی سیلاب کے بعد خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس جگہ پر نصیب فرمایا تھا۔ یہاں آج موجود ہے، انشاءاللہ قیامت تک اسی جگہ پر رونق افزا رہے گا۔ پھر جب بیت اللہ کے چاروں طرف کا طائف ختم ہوتا ہے تو چاروں طرف کچھ بلندی پر ترکی حکومت اور سعودی حکومت کی بنائی ہوئی عمارتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ بیت اللہ اور مسجد حرام ایک نہیں بلکہ الگ الگ ہے، مطاف کا فاصلہ موجود ہے۔ مسجد حرام میں جنوب کی جانب اذان خانہ ہے۔ ہجوم اور رش کم ہونے کی صورت میں عام طور پر امام اس کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں اور عید کا خطبہ بھی دیتے ہیں۔ اسی جگہ کے ساتھ دار الارقم بھی موجود ہے۔